اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ قبر کی سنت یہ ہے کہ اسے اونچا نہ بنایا جائے بلکہ اونٹ کی کوہان کے مطابق اس کو بنایا جائے، اس کو بلند نہ کیا جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن ہاں علماء نے پھر آگے چل کر یہ بھی لکھا مستحبات کے اندر، ہماری فقہ کی تمام کتابوں میں شامی میں بھی ہے، عالمگیری کے اندر بھی ہے، مرقات شرح مشکات کتاب الجنائز کے اندر بھی مولا علی قاری علیہ رحمت نے جگہ جگہ اس بات کو لکھا ہے کہ ہاں علماء اور مشائخ اگر ہوں تو ان کی قبر کو آپ سائیڈ سے بلند کر سکتے ہیں، یعنی اصل تو قبر کا تعویذ ہے، اس کے اوپر تو عمارت نہیں بن سکتی، سائیڈ سے اگر کوئی عمارت کھڑا کر کے اگر اس کو بلند کر دیا جائے تاکہ عام قبروں کے اندر ان کی قبر ممتاز نظر آئے تو اس کو مشائخ کے لیے جائز رکھا گیا ہے، اس کو علماء کے لیے جائز رکھا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر میرے والد صاحب بہت بڑے امیر کبیر تھے، ان کا انتقال ہوا اور پوری زندگی انہوں نے کاروبار میں گزاری ہے، دین دنیا سے کوئی دینی معاملات سے کوئی اتنا مس نہیں تھا، لیکن میں نے کہا نہیں جی وہ تو ہمارے والد تھے اور ان کے تو اتنے بنگلے اتنی گاڑیاں ہیں، لہٰذا اب ان کی بھی قبر بلند ہونی چاہیے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اجازت صرف ہے تو اس کی ہے جو دین کے اندر شغف پیدا کیا ہو جس نے، اور جس سے دین کو فائدہ پہنچا ہو، علماء ربانیین کے لیے ہے اور مشائخ اعظام کے لیے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں۔ بات چلی تو ضمن میں بات عرض کر دوں، اللہ کے نبی نے قبروں پر عمارت بنانے کو منع فرمایا ہے، اس کی بھی وضاحت میں یہاں پر کر دوں۔ اس کا قبروں کی عمارت بنانے کی حرمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قبروں کے اوپر نہیں بن رہی ہے، قبروں کے ارد گرد بن رہی ہے۔ حضور نے فرمایا بنا علی القبر جو ہے وہ منع ہے، اور حضور نے اس کو یہودیوں کا طریقہ قرار دیا ہے، نصرانیوں کا طریقہ قرار دیا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گورا قبرستان اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر آج بھی آپ کو اس قسم کی قبریں ملیں گی کہ عین قبر کے اوپر ایک ستون، ایک مینارہ بنایا جاتا ہے، عین قبر کے اوپر، یعنی نفس قبر، سمجھ رہے ہیں؟ اصل جو قبر ہے یہ قبر ہے، اسی کے اوپر عمارت بنائی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر تصویر لگائی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنا علی القبر، قبر کے اوپر عمارت بنانا حرام ہے۔ تو یہ بنا علی القبر نہیں ہے، یہ بنا حول القبر ہے، یہ قبر کے ارد گرد ہے، جس کے جواز پر میں نے آپ کی خدمت میں گویا کہ یہ گزارشات پیش کی ہے۔ اور اگر قبر کے اوپر عمارت ہونی نہیں چاہیے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جہاں رکھا گیا تھا وہ پلین میدان نہ تھا، بلکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، جس کی چھت بھی تھی اور دیواریں بھی تھی، جس کی چھت بھی تھی اور دیواریں بھی تھی۔ اگر ہال ارد گرد عمارت اگر حرام ہوتی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم کیوں رکھا جاتا؟ ایک بات ٹھیک ہے، یہ اس حوالے سے بھی ایک بات گویا کہ جاننا ضروری ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہے کہ بنا علی القبر، علی یہاں پر استعلا کے معنی میں، یعنی عین نفس قبر کے اوپر عمارت بنائی جائے۔ اور بخاری کی جو حدیث ہے حضور نے خود فرمایا کہ حضرت علی کہتے ہیں مجھے حضور نے کہا کسی بھی قبر کو زمین سے اوپر دیکھو اور اس پر تصویر دیکھو، جب تک اس کو زمین سے ملا نہ دو اس کو چھوڑو نہ۔ وہ قبر یہودیوں کی تھی جس پر صاف بخاری کے الفاظ کتاب الجنائز موجود ہے کہ اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ تو کیا صحابہ اپنے مرنے والے کی قبر پر تصویر لگاتے تھے؟ اور مدینے میں ایسی کون سی قبر تھی جس کی تدفین کے وقت مصطفیٰ خود موجود نہ ہو؟ تو حضور تو ہر جنازے میں موجود ہیں اور حضور تو ہر تدفین میں موجود ہیں۔ اور ایک صحابی نے اگر اپنے رشتہ دار کو حضور کی امامت کے بغیر خود پڑھا کر اگر دفن کر دیا، جامع ترمذی میں ہے، اور دوسرے دن صبح کو پتا چلا سرکار کو تو سرکار نے بلایا، فرمایا تم نے جنازے کے لیے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ عرض کی کہ حضور آپ پورا دن دینی امور میں مشغول رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ حضور میں خود پڑھا کر اس کو دفن کر دوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں تم اپنے مردوں کا جنازہ مجھ سے پڑھاؤ، اس لیے کہ جب تمہارے مردوں پر میں جنازہ پڑھتا ہوں تو ان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وسیلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ تبرک نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ فیض مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگائیں یہ حدیث قرینہ بن رہی ہے، یہ حدیث خود بتا رہی ہے میرے دوستو کہ حضور نے مدینے میں جتنے لوگ انتقال کر گئے سب کا جنازہ مصطفیٰ نے پڑھایا ہے اور سب کی تدفین میں مصطفیٰ شامل رہے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی جن کا جنازہ پڑھائیں، حضور کے سامنے جن کی تدفین ہو، ان کی قبروں کو توڑنے کے لیے مولا علی کو بھیجا جائے؟ تو یہ صریح جھوٹ ہے، دین میں تحریف ہے۔ حضرت مولا علی نے خود فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے ان قبروں کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا جو قبریں بہت بلند تھی اور ان پر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ صاف بات ہے کہ وہ یہودیوں کی قبریں تھیں جن کے بارے میں حضور نے ان کو توڑنے کا فتویٰ دیا تھا۔ ان جناب نہیں، جہاں قبریں ہوتی ہیں وہاں نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا مسند امام احمد کی صحیح حدیث ہے، 70 سے زیادہ انبیاء کی قبریں کعبے کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ حضرت اسماعیل کی قبر حتیم کے اندر موجود ہے۔ مینا کے اندر جو مسجد ہے مسجد خیف، اس کے اندر 70 سے زیادہ انبیاء کی طبرانی کی صحیح حدیث موجود ہے، اس میں انبیاء کی قبریں موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات میرے آقا خود مسجد نبوی میں جلوگر ہیں، لیکن اسلام یہ نظریہ نہیں پیش کرتا کہ دفن کر کے بھول جاؤ،
بلکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کتاب الجنائز کی کہ سرکار نے اپنے بھائی کے سر کی جانب اور پاؤں کے جانب لمبے پتھر لگائے، اور صحابہ نے جب حیرت کی نظر سے دیکھا کہ حضور یہ آپ نے کیوں لگائے، تو سرکار نے فرمایا علم بہا بقبر اخیہ، یہ میں نے نشان اس لیے لگایا کہ جب میں لوٹ کر آؤں تو مجھے اپنے بھائی کی قبر کی علامت پتہ ہو۔